لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، بھائیو، دوستو، بزرگو، آج 16 ذوالحج ہے اور 18 ذوالحج کو خلیفہ صوم دوہرا داماد نبی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی شہادت. حضرت عثمان اور تمام صحابہ ہمارے ایمانوں کے لیے معیار اور بنیاد ہیں، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی زندگی کے حالات، واقعات، ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شراکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی یاری جو انہوں نے کی ہے، وہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا اور سکھانا چاہیے. جب یہ چیز ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو اس سے ایک کامل مومن، تقوادار، امانتدار، دیانتدار، جرأت، بہادر نوجوان بنے گا، اور آنے والے وقتوں میں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا. آپ کا سلسلہ نسب 5 پشت پر جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی، آپ کا نام عثمان، لقب ذوالنورین تھا. اسلام قبول کرنے والوں میں آپ سابقون الاولون میں شامل تھے. آپ کو اسلام کی دعوت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، اور جب آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لایا تو اس کے جرم میں آپ کے چاچا حکم ابن ابی العاص نے آپ کو لوہے کے
زنجیروں سے باندھ کر ایک الگ کمرے میں رکھا اور دن کو نکال کر آپ کو دھوپ میں باندھا کرتے تھے، اور بار بار آپ سے یہ کہا کرتے تھے کہ نئے مذہب اسلام کو چھوڑ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عثمان نے جواب میں کہا کہ خدا کی قسم، اسلام چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، میں کبھی بھی اسلام سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ آپ حیا میں باکمال تھے اور سخاوت میں لاجواب تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نمایاں خصوصیات تھی، ان میں سے ایک خصوصیت حیات۔ آپ اتنے حیادار تھے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی کے اندر کسی نامحرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اشد حیاء من العذراء، حیا میں کواری لڑکی سے بھی زیادہ تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس صفت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قدر فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی، اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں بیٹھ گئے، باتیں شروع کرنے لگے کہ حضرت عمر نے دروازے میں دستک دے کر اجازت طلب کی۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اجازت دے دی کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اجازت دی کہ عمر کو اندر آنے دو۔ عمر آئے، بیٹھ گئے، باتیں کرنا شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی، تو حدیث میں آتا ہے کہ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سیدھا فرمایا اور پھر کہا کہ اب عثمان کو اجازت دو۔ عثمان اندر آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے ثلاثہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اجازت لی، وہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر آئے، آپ لیٹے لیٹے اسی حالت میں آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اترا ہوا تھا، آپ نے اجازت دی، وہ اسی حالت میں آ گئے۔ پھر عمر آئے، آپ نے اسی حالت میں اجازت دی۔ جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، یہ کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عثمان تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ عثمان وہ ہے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو فکیف لا استحیی منہ، تو گویا میں کیوں حضرت عثمان سے حیا نہ کروں؟ عثمان وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں، تو مجھ محمد میں کیوں حضرت عثمان سے حیا نہ کروں؟ تو یہ حیا کا جو صفت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی قدر کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوسری خاصیت تھی، وہ ان کا
غنی ہونا سخاوت کی صفت. 9 ہجری میں جب جیش العسرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جو ہرقل روم ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا اور انہوں نے 1,00,000 فوجیوں کو اکٹھا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ فوراً تیاری پکڑ لو اور ہم نے وہاں جا کر ان کا جو بارڈر ہے تبوک کے بارڈر پر جا کر ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. لیکن چونکہ صحابہ کی حالت ایسی تھی کہ ان کی مالی حالت ان دنوں میں انتہائی خراب تھی. سفر بھی دور ہے, صحابہ کے پاس لڑائی کے لیے جنگ کے لیے ساز و سامان بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم تیاری کرو اور ادھر چلنے کے لیے اعلان فرمایا. جب اعلان فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھے عصا سے لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں جو کچھ تھا اس کو اٹھا کر لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ اعلان فرمایا تو حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علی 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ, کہ میری طرف سے اللہ کی راستے میں 300 اونٹ مع ساز و سامان وہ وقف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا. حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مزید 300 اونٹ میری طرف سے فی سبیل اللہ کے لیے وقف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا. حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور پھر کہا کہ میری طرف سے 300 اونٹ اور 100 گھوڑے فی سبیل اللہ ماں ساز و سامان وقف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار اعلان فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار اور 5.5 کلو سونا کی پہلی جو اس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی وہ لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مال کو دیکھا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہوا یبرق وجہہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگانے لگا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود کو یوں فرمایا, جوڑی کو حضرت عثمان نے اس میں یہ ڈالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر اس میں یوں انگلیاں مارتے, اس کو اٹھا کر نیچے پھینکتے اور خوشی سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, عثمان نے آج جو عمل کیا ہے کوئی عمل اس تک نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے اعلان فرمایا. یہ وہ حضرت عثمان ہے جس کو خلیفہ ثالث کہتے ہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے دوہری 4 خوبیاں دی ہیں. کتنی دوہری یعنی 2 مرتبہ جو 4 خوبیاں دی ہیں وہ حضرت عثمان کو دی ہیں. عثمان کا ایک لقب ذوالنورین, عثمان کا ایک لقب ذوالبشارتین ہے, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ذوالحجرتین ہے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ذوالشرکتین ہے. کتنے جی؟ 4 دوہرے. نمبر 1 ذوالحجرتین, نمبر 2 ذوالبشارتین,
نمبر 2 ذوالنورین اور نمبر 4 ذوالشرکتین۔ ذوالبشارتین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اور خوشخبری دی۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پر ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا ہے۔ یہ ایک یہودی کی ملکیت تھی اور مدینہ منورہ میں اس وقت کے حساب سے سب سے میٹھا پانی اس کنویں کا تھا، اور یہ واحد کنواں تھا کہ جس کا پانی میٹھا ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی ساروں کی یہ خواہش تھی کہ ہم اس کنویں کا پانی پئیں، لیکن وہ یہودیت کی وجہ سے مسلمانوں کو وہاں سے پانی بھرنے نہیں دیتا تھا، اور جب بھرنے دیتا تھا تو پھر ان سے دگنا اور تگنا قیمت لے کر ان کو دیتا، ایک ایک ڈول کے بدلے کئی قیمت ان سے وصول کرتا تھا۔ صحابہ کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ عمل تھا کہ پانی خرید کر پیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خواہش ہے کہ کوئی بندہ اس کنویں کو خریدے اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر لے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اعلان سنا تو محفل سے نکل گئے، جا کر یہودی سے بات چیت شروع کی۔ بات کرتے کرتے 20,000 درہم کے اوپر اس کنویں کو خریدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان نے آ کر کہا یا رسول اللہ کنویں کو خرید لیا، آپ کے اعلان کے مطابق میں نے ان مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں تمہیں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں اور تمہیں خوشخبری بھی دیتا ہوں۔ تو ذوالبشارتین میں سے ایک بشارت، ایک خوشخبری حضرت عثمان کو اس موقع پر ملی، اور دوسرا جب 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی توسیع کرنے کی ارادہ فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ مسجد نبوی کے ساتھ جو ملحقہ زمین ہے یہ خرید کر ہم اس کو مسجد نبوی میں شامل کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرا خواہش ہے کہ کوئی شخص اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہوں اور جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور جا کر حضرت عثمان نے اس زمین کا 10,000 درہم کے اوپر سودا کر کے اس کو خرید کر لا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھے جنت کی خوشخبری اور میری ضمانت ہے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالبشارتین کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 مرتبہ بشارت دی ہے جنت۔ یہ تھے ہمارے بڑے، یہ جو صحابہ کرام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں ان کی جو تاریخ ہے، ان کا جو کردار ہے، یہ 1450 سال پڑھنے کے آخر کیوں ضرورت پیش آتا؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہر عمل کی قبولیت کے لیے جس طرح عید کے دن کہا گیا تھا کہ 3 شرائط اس کے لیے رکھے
پہلا شرط اس کے لیے ایمان کا ہے، دوسرا شرط اس کے لیے اخلاص کا ہے، اور تیسرا شرط اس کے لیے یہ اتباع سنت کا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات، ان کا کردار، ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزرا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کی اوپر جو اپنی زندگیاں نچھاور کی ہے، جب ہم یہ واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکے گا کہ فلسطین میں ہمارے ماں اور بہنوں کے اوپر تم برسائے جا رہے ہو اور ہمارے مسلمان جا کر ادھر پیزے سے مزہ لے رہے ہو۔ لیکن آج بدبختی سے شرم کا یہ عالم ہے کہ ہم مسلمان اپنے بچوں کو وہ جو نقلی ڈرامے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک ہیرو جس کو نقلی طور پر مار دیا جاتا ہے، 10 منٹ کے بعد وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے، ان مذاقوں کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو لگایا ہوا ہے، ان کے ایمان کو بھی برباد کر دیا، ان کے اعمالوں کو بھی برباد کر دیا، اور ان کو کسی کے پیچھے چلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائے گا۔ کتنا؟ 72۔ آج کل آپ لوگوں کے ساتھ یہودیوں نے پتہ نہیں کیا کیا، جو تمہارے ہدایت کا راستہ ہے، جب تم اس کا نام لیتے ہو تو کہتے پھر قواریت کرتے ہیں۔ صحابہ کا نام لو تو آپ کو کہا جاتا ہے پھر قواریت کرتے ہیں، حالانکہ تمہیں جنت سے دور کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ ڈر گئے، یا رسول اللہ ایک جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ جنتی ہوگا، جو ان کو چھوڑے گا وہ کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جہنمی۔ لیکن آج بدبختی سے ہمارے ملک کے اندر جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوا تھا، اس ملک کے اندر جب کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے، جب کوئی صحابہ کے عزت اور ناموس کے لیے اٹھتا ہے، جب کوئی صحابہ کی عزت اور عظمت کی بات کرتا ہے، جب کوئی صحابہ کی تحفظ کی بات کرتا ہے، تو آپ کے ملک کے اندر اس کو پھر قواریت کے ساتھ جوڑ کر اس کو جیلوں کے سلاخوں کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، بدبختی ہماری ہے، یہ کمزوری ہماری ہے، یہ نقصان ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں سیکھا۔ اگر ہم قرآن اور صحابہ اللہ کے رسول کے فرمان کو سیکھتے تو کسی کے اندر یہ جرأت نہ ہوتی جو مجھے جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف دھکیلتے، اور میں خوش ہو کر اپنے آپ کو لبرل کہہ کر اس کے اوپر فخر کرتا کہ آج ہمارے لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمارے لیے یہ شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کے اس ملک کے اندر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم صحابہ کے پیچھے چلو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، ابو بکر کی اقتداء کرو گے تب بھی ہدایت پاؤ گے، حضرت علی المرتضیٰ کی اقتداء کرو گے تب بھی، سارے زور سے بولے، تب بھی ہدایت
حضرت امیر معاویہ کی ابتدا کرو گے تب بھی اللہ کے رسول کے آخری صحابی تک جس صحابی کے ابتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. لیکن ہمارے اس ہدایت کے راستے کو لوگ مشکوک سے مشکوک تر بناتے جا رہا ہے. اور ہم مسلمان اپنے آپ کے اندر اپنے لبرلی کے اندر اپنے غلط سوچ کے اندر باہر کے اثرات لے کر اس کے اندر ہم اس جذبات کو اپنے اوپر سوار کر کے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے مسلمان ہے. مسلمان ضرور ہے لیکن مسلمان تب کہلائیں گے کہ جب ایمان ابو بکر صدیق جیسے لاؤ گے. مسلمان اور ایماندار تب کہلاؤ گے کہ جب ایمان حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، حضرت حسین، تمام صحابہ کرام جیسے ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ قبول ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ان کی طرح ایمان لاؤ تو ہدایت پاؤ گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ. کن کی طرح؟ ان لوگوں کی طرح، صحابہ کی طرح. تو قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. یہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. تو اللہ نے یہاں کوئی تقریر نہیں کی صحابہ کے دماغ میں کہ نہیں صحابہ تو عادل ہے، صحابہ تو عقل مند ہے. اللہ کے رسول اللہ جل جلالہ نے ڈائریکٹ جواب دیا کہ الا انهم هم السفهاء. یہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں اصل میں یہ بے وقوف ہے، ناسمجھ یہ ہے کیونکہ اللہ نے میرے اور آپ کے ایمان کو کس کو معیار بنایا ہے؟ سارے بولے جی صحابہ کو. کس کو؟ صحابہ کو. سارے بولے، زور سے بولے. صحابہ کو ہمارے ایمان کا حصہ بنایا ہے. صحابہ ہمارے عقیدت بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے. کیا ہے؟ اس وجہ سے ہمیں چاہیے، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ روزانہ رات کے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک صحابی کا واقعہ سنایا. جب صحابہ کے واقعات بچوں کو سناؤ گے تو انشاءاللہ یہ منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہارے بچوں میں بزدل پیدا نہیں ہوگا، تمہارے بچوں میں بغیرت پیدا نہیں ہوگا، تمہارے بچوں میں تمہارا نافرمان پیدا نہیں ہوگا، تمہارے بچوں میں دین کا بادی پیدا نہیں ہوگا، تمہارے بچوں میں اسلام کا مخالف پیدا نہیں ہوگا، تمہارے بچوں میں لبرل پیدا نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے بچوں سے مجاہد بنے گا، تمہارے بچوں سے غیرتمند بنے گا، تمہارے بچوں سے جرأتمند بنے گا. اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کیا ہے، جب کسی کے ساتھ کھیلتے ہوئے تمہارا بچہ کہیں کسی سے بازی جیت جائے تو وہ کئی جگہوں پہ بیان کرتے یا نہیں کرتے. جب نقلی پروگراموں میں، نقلی کھیلوں میں اس کو تم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہو، اور جب تمہارا بیٹا وقت کا خالد بن ولید بن جائے اس وقت سوچو کہ تمہارا کتنا بڑا فخر ہو. جب تمہارا بچہ وقت کا عمر فاروق بن جائے گا تو پھر سوچو کہ تمہارے لیے کتنی فخر کی بات ہوگی. جب تمہارا بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنے گا تو پھر تم سوچو کہ تمہارے لیے کتنی فخر کی بات ہوگی. اس وجہ سے آپ تمام احباب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ بحیثیت مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے. اور آپ تمام حضرات کے وساطت سے حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ملک کے اندر دفاع صحابہ کا ایک بل پاس ہوا تھا قومی اسمبلی سے، پھر جا کر وہ سینٹ سے پاس ہو گیا تھا، لیکن بدبختی سے آپ کے ایک صدر نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیا تھا. یہی صحابہ کی عزت، مقدس شخصیات کا احترام، یہ ہمارے ملک کے اندر فرقواریت کے خاتمے کا سبب ہے اور یہی ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہے. یہاں اگر کوئی لوگ بیٹھے ہیں تو آپ تمام مسلمانوں کی وساطت سے
میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہم سب مسلمانوں کا دلی مطالبہ ہے کہ دفاع ناموس صحابہ بل دوبارہ اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو کر صدر محترم اس کے اوپر دستخط کر کے اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے اور مقدس شخصیات کے عزت اور ناموس کو اس ملک کے اندر محفوظ بنایا جائے۔ اللہ ہمارے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔